لیٹس سپوز میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں. میں نے رات اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور کسی وجہ کے باعث میں غسل نہیں کر سکا اور میرا شریک حیات بھی غسل نہیں کر سکا. تو یہ سوچتے ہوئے کہ چلو سحری سے پہلے اٹھیں گے تو غسل کر لیں گے، لیکن سحری سے قبل نیند ہی کھلتی ہے جب 5-6 منٹ رہ جاتے ہیں. تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ روزہ رکھ لینا ٹھیک ہے یا پہلے غسل کرنا پڑے گا؟ جی، اگر تو وقت انتہائی تنگ ہے تو پھر آپ کو پہلے روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کے بعد آپ غسل کریں. لیکن اس میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں ہی چیزیں ثابت ہیں. اگر موسم سرما تھا تو آپ نے جو غسل فرمایا ہے وہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے جا کر فرمایا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس قسم کی کیفیات میں امت کی تعلیم کے لیے آپ نے نماز تہجد کے ٹائم پہ غسل فرمایا ہے جب موسم سرما ہے. موسم گرما میں آپ نے فراغت کے بعد جو ہے وہ فوراً بھی غسل کیا ہے. تو یہ امت کے لیے آسانی کر دی کہ آپ جب جیسے چاہو وہ کر لو. چونکہ تہجد فرض نہیں ہے تو عام حالات میں اگر آپ نماز سے پہلے بھی اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کا سوال صرف روزے سے ریلیٹ ہے جی تو ہم نے دونوں کی وضاحت دے کر یہ بتا دیا کہ اگر وقت تنگ ہو تو پھر پہلے آپ روزہ رکھ لیں، اور اگر وقت تنگ نہیں ہے، وسعت ہے، تو پہلے آپ غسل کریں. جنابت کی حالت میں جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے. بالکل. اچھا، روزہ رکھ چکنے کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کریں تو وہ اس کی شرعی حیثیت ہاں، وہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، پھر اس کا کفارہ پڑ جائے گا. اور ٹھیک ہے. کفارہ جو ہے وہ اس کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا یا ایک غلام آزاد کرنا. اچھا، کفارے کا کانسیپٹ کیا ہے اور روزہ مطلب کس جو ہے وہ وجہ کے تحت اگر توڑا جائے تو کفارہ لازم ہوگا، اور کفارے کا بنیادی نظریہ کیا ہے اسلام میں؟ ہاں، پہلے نمبر پر تو اس کا بنیادی نظریہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کفارہ جو ہے وہ اصل میں ایک اتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کی معافی کے لیے آپ جو اقدامات کرتے ہیں اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو کرتے ہیں اسے کفارہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کفارہ 60 روزوں کا ہے، اور وہ 60 روزے جو ہیں وہ پے در پے ہیں، لگاتار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام حالات میں آپ 60 روزے رکھیں اور رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھیں تو وہ ایکول ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو لہٰذا جو آپ نے روزہ توڑ دیا ابھی عام دنوں میں جانا ہے، اگرچہ اس پہ ایک حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو بعد میں غیر رمضان میں وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتے رہے تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ پائے گا. لیکن یہ بیلنس کرنے کے لیے 2 مہینے کی بات کہی ہے کہ وہ 60 روزے رکھے، پے در پے رکھے، تاکہ وہ اس ایک روزے کے لیول میں آ جائے جو اس نے روزہ توڑ دیا. صحیح ہے. اچھا، اللہ کریم نے روزے کا جو ہے وہ کانسیپٹ اسلام میں کیوں رکھا، اور بالخصوص سحری کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیوں کیا کہ جس وقت کوئی بھی نہیں دنیا میں کھاتا ہے؟ تو ایسے وقت کے لیے سحری کا انتخاب کیوں کیا؟ جی، آپ کا سوال بہت اہم ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روزہ رکھنا اس میں سحری ہی کیوں کی گئی، اور پھر وہ سحری کا یہ وقت ہی کیوں رکھا گیا. اصل میں اس کے اندر امت کے لیے آسانی تھی. امت کے لیے آسانی یہ تھی کہ اگر وہ 24 گھنٹوں کا روزہ ہوتا تو وہ پھر ایک ہی ٹائم پہ رہتا، بالکل اسی پہ افطار اور اسی کے اندر ہی دوبارہ رکھنا. لیکن یہ ابتدا جو ہے آپ کی رات کی، تب اس کو افطار کروایا، اور جب وہ پچھلی رات اللہ کی رحمت والا ٹائم آیا تو آپ کو بتا دیا بھی اور کسی بہانے سے اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے، روزہ رکھنے کے لیے تو اٹھو گے نا، تو وہ تہجد والا ٹائم ہے، اس کے اندر تم تہجد بھی ادا کرو. تو یہ مفتی صاحب، دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ان میں جو دن ہوتا ہے وہ 20-21 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اگر دن 20-21 گھنٹے کا ہو اور ان دنوں میں، ان ایام میں روزے آ جائیں تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. جب یہ 24 گھنٹوں کا ہوتا تھا اور جن امتوں پر ہے اب بھی وہ 24 گھنٹے ہی رکھتے ہیں تو اس کو گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے. 24 گھنٹے رکھنا پڑے گا روزہ؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہو، ابھی میں نے جواب نہیں دیا، میں نے صرف آپ کے سوال پہ سوال کیا ہے. اگر ایسا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اہل ایمان کے لیے، وہ پہلے رکھتے رہے. یہ تو بعد کے اندر نرمی آئی نا، پہلے تو 24 گھنٹوں کا تھا مسلمانوں پر بھی. لہٰذا اگر وہ 21-22 گھنٹوں کا ہو تو اہل ایمان کو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب سوال آپ کا آ گیا یہ والا کہ آپ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہاں پر 21 گھنٹوں کا یا 22 گھنٹوں کا ایک دن بن رہا ہے تو اس میں آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک سوال عرض کیا گیا دجال کے بارے میں کہ جب وہ آئے گا تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئے گا تو اس وقت ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد ایک دن جو ایک مہینے کے برابر ہوگا، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، پھر عام دنوں کے برابر شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کی حضور جب دن ایک سال کا ہوگا تو ہم وہاں نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے اب پڑھتے ہو یہی اندازہ رکھ کے تم وہاں پر نمازیں پڑھو گے. تو یہ اس کے اندر اس کا بھی جواب جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر وہ دن اتنا لمبا ہے جو نہیں بن رہا اور بنتا نہیں ہے، یہ تو ابھی آپ نے 21-22 گھنٹوں کا کہہ دیا، وہاں کئی مہینے بھی بعض دفعہ سورج جو ہے وہ نہیں ڈوبتا، تو وہاں پر بھی یہی سچویشن رہے گی. اس حدیث پاک سے مدد لے کر وہاں پر اندازے کے ساتھ جو وقت کا تعین ہے روزے کا جتنا عموماً ان کے اطراف میں بنتا ہے اتنا بنا کے آپ وہاں پر روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے. اچھا مفتی صاحب، سائرن کی آواز کے ساتھ روزہ افطار کرنا یا سحری کا جو وقت ہے اس کو ختم کرنا یہ کیسا ہے؟ اور یہ جو وقت میں جدت ہے، کیونکہ رسول اللہ کریم کے دور میں تو ایسا کوئی سائرن کا سلسلہ نہیں تھا، یا اگر تھا تو اس کی بھی وضاحت فرما دیں. جی، اس وقت تو سائرن نہیں تھا، البتہ یہ چیز تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 2 اذانیں کروا دیتے تھے. ٹھیک ہے. پہلی اذان جو ہوتی تھی اس کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی، اور دوسری اذان کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. چونکہ ڈیلی حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے تو لوگوں کو پتا تھا کہ وہ فجر کی اذان پڑھتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر وضاحت کر دی کہ جب بلال اذان پڑھ رہا ہو اس سے پہلے کو کھا رہا ہے تو وہ کھاتا رہے، لیکن لوگوں نے اس کو بنا لیا فجر کی اذان. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو فجر کی اذان کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم کو لگا دیا تاکہ لوگوں کو یہ ذہن میں رہے کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دے رہے ہیں یہ فجر کی دے رہے ہیں. اور جو حضرت بلال دے رہے تھے وہ کون سی اذان تھی؟ وہ اذان لوگوں کو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے جس کو آپ سائرن بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام میں 2 اذانوں کا بھی پھر اس کا مطلب ہے کانسیپٹ ہے؟ ہاں، یہ اس صورت میں نہیں، 2 اذانوں کا تو اس کے علاوہ بھی موجود ہے. آپ بچے کے کان میں پڑھتے ہیں، آپ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو آپ وہاں بھی اذان پڑھ سکتے ہیں. آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ وہاں بھی اذان 7 مواقع جہاں پر آپ اذان پڑھ سکتے ہیں. وہ جو اذان کا وقت تھا حضرت جو دوسری اذان ہوتی تھی مطلب فجر کی، وہ سحری کا آخری وقت تھا؟ نہیں، اس سے پہلے سحری ختم ہو جاتی، اس سے پہلے. اور وہ اذان جو ہوتی تھی وہ فجر کے وقت میں ہوتی تھی. فجر کے وقت میں ہوتی تھی. اگر مفتی صاحب میں ایک قرآنی آیت کا ایک جزو آپ کے سامنے رکھوں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، لیکن ہم تو گہرے اندھیرے میں ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اس میں تو پھر یہ مطلب نکلے گا کہ اگر بارشیں ہیں بادل چھائے ہوئے تو وہ تو دن کے 12 بجے تک بھی نہ ظاہر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے اور روزے کی سحری کا پرفیکٹ ٹائم کیا ہے اور اس کا لاجک کیا ہے؟ جی، اس کے اندر جو سحری کا ٹائم ہے اس میں تو ایک بات میں کر چکا کہ آپ کو تہجد کے لیے بھی پابند کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ تہجد کی طرف توجہ کرو، اس لیے اس ٹائم کو سحری کا بنایا گیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ سحری کا یہ ٹائم لے کر جو دن کا دھاگا روشن ہونا، اس میں اگر جو موسمیات والے ہیں وہ زیادہ ڈیپلی جانتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ دیکھیں گے شفق کی طرف جہاں پر ابتدا ہوتی ہے دن کی، ایک دفعہ ہلکی سی سفیدی ہوتی ہے. جو مسلسل دیکھتے ہیں یا عادت بنائی ہوتی ہے ان کو یہ پتا ہوتا ہے، وہ سفیدی ہو کر پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تاریکی دوبارہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم ہے آپ کا سحری کا. اور جو آپ آیت میں موجود ہے نا کہ جو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، وہ اس کو مراد لیا گیا ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ دن چڑھ جائے. ٹھیک ہے. دن چڑھنا مراد نہیں ہے. صحیح ہے. تو رسول اللہ کے دور میں مطلب ایسی کوئی محکمہ موسمیات تو اس جو ہے وہ حد تک نہیں تھا، تو وہ کس طرح اندازہ لگاتے تھے اگر مطلب اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا طوفان وغیرہ یا جو آپ نے ذکر کیا، تو پھر وقت کا تعین کیسے؟ ہاں جی، اس کے اندر جو ہے نا وہ اصل میں اس وقت ساعتیں مقرر ہوتی تھیں. آپ اگر عملیات کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں ساعت میں یہ کام کرنا ہے، فلاں ساعت میں. گھڑی تو بعد میں آئی لیکن یہ ساعتیں پہلے چلتی تھی. ٹھیک ہے. اول دوم سوم یہ ساعت تعین کیا گیا تھا. مفتی صاحب عام آدمی کے لیے بتائیے، ایک میں بالکل عام آدمی ہوں، مجھے سمجھنے کے لیے کوئی ایسا مطلب جملہ آپ استعمال کریں کہ میری جو ہے وہ عقل میں یہ چیز داخل ہو جائے کہ بھائی یہ جو یہ گتھی ہے اس کو سلجھائیں. اس میں آپ کو مشکل اس لیے آ رہی ہے کہ ہم لوگ ہیں یہ لائٹنگ کے دور کے، ہم لوگ ہیں موبائل اور ٹائمنگ کے دور کے. اگر ہم اس دور میں نہیں ہوتے تو اس سے پہلے جو انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا ٹائم خود قرآن پاک نے بیان کر دیا، اور لوگوں کو کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہے کہ نہیں. آپ کہیں بھی یہ نہیں پڑھیں گے کہ وہ تہجد فجر کے ٹائم میں پڑھ رہے تھے. وہ لوگوں کی ٹائمنگ
اس طرح کی خود بخود سیٹ ہو جاتی تھی. آپ کو بھی ابھی چھوڑ دیا جائے کسی بھی ایسی جگہ پر, آپ وہاں پر یہ جسم انسانی سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, آپ کو گرم ترین علاقے میں چھوڑ دیں, آپ وہاں بھی برداشت کرنا شروع کر دیں گے, اگرچہ یہاں تھوڑی سی گرمی میں اے سی چلانا پڑ جاتا ہے. بالکل. اور آپ بالکل ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں جہاں جسم جمنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ وہاں بھی سروائیو کر جائیں گے. لوگ جو ہے وہاں پر جو برفانی علاقوں میں رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, تو اس وقت جو ایسا ماحول تھا, تو ہم آج کے ماحول میں دیکھ کر نہ سوچیں, اس ماحول کو دیکھ کر سوچیں, تو ہر سوال کا جواب خود بخود مل جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جب یہی کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ فجر کا ٹائم ہے یا تہجد کا, تو پھر اس کے اندر سحری تو آ گئی, ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب,